میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک کے حوالے سے ایک بڑا پیارا ارشاد ہے کہ جو مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ ایک روز بیان فرما رہے تھے، کسی حقدار نے 4 درہم کا سوال کیا۔ حضرت منصور رحمت اللہ علیہ نے جو حاضرین تھے ان میں ایک بڑا پیارا اعلان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا، یعنی اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ اس وقت وہاں سے ایک غلام گزر رہا تھا، ایک ولی کامل کی رحمت بھری آواز سن کر اس کے قدم رک گئے، اور اس کے پاس جو 4 درہم تھے وہ اس نے اس حقدار کو دے دیے۔ حضرت منصور رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ اب بتاؤ کہ کون کون سی تم 4 دعائیں کروانے چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضور دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے غلامی سے آزاد فرما دے۔ دوسرا یہ دعا کریں کہ مجھے ان درہموں کا جو 4 درہم میں نے دیے ہیں اس کا بدلہ مل جائے۔ تیسرا یہ کہ مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو جائے۔ اور چوتھا یہ کہ میرے آقا کی، آپ کی اور یہ جتنے حاضرین ہیں ان سب کی مغفرت ہو جائے۔ حضرت منصور رحمت اللہ علیہ نے دعا فرما دی، 4 دعائیں کر دی۔ اب غلام جو ہے یہ جیسے آج کل کے دور میں ملازم، اب غلام یہ سارے معاملات کر کے جب اپنے آقا یعنی اپنے سیٹ کے پاس پہنچا تو دیر ہو گئی تھی۔ سیٹ نے پوچھا کہ کیوں دیر ہو گئی؟ تو اس نے سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح گزر رہا تھا اور یہ اجتماع تھا اور اس طرح سے ہوا معاملہ، میں دعائیں لے کر آیا ہوں۔ آقا نے پوچھا پہلی دعا کون سی تھی؟ اس غلام نے کہا کہ میں نے عرض کی کہ دعا کیجئے کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں۔ تو یہ سن کر آقا کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ جا تو غلامی سے آزاد ہے۔ پوچھا دوسری دعا کون سی کرائی؟ تو کہا حضور میرے پاس 4 ہی درہم تھے، میں 4 درہم تو دے دیے، یہ دعا یہ کرائی کہ مجھے ان 4 درہم کا بدلہ مل جائے۔ آقا بول اٹھا کہ میں نے تجھے 4 درہم کے بدلے 4000 درہم دیے۔ پوچھا تیسری دعا کیا تھی؟ تو کہا حضور میں نے دعا کرائی کہ مجھے اور آپ کو اللہ پاک توبہ کی توفیق دے۔ اس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں گناہوں سے۔ اس نے بھی توبہ کی۔ کہا چوتھی دعا کیا تھی؟ اس نے کہا کہ میں نے دعا کرائی کہ میری، آپ کی اور منصور بن عمار کی اور تمام حاضرین کی اللہ پاک مغفرت فرما دے۔ تو یہ سن کر آقا نے کہا کہ 3 باتیں جو میرے اختیار میں تھی وہ تو میں نے کر لی، چوتھی بات سب کی مغفرت ہے، یہ میرے اختیار سے باہر ہے۔
دن گزرا، جب رات ہوئی تو اسی آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا کہ جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا، میں ارحم الراحمین ہوں، میں نے تمہیں، تمہارے غلام منصور اور وہاں موجود تمام افراد کو بخش دیا۔ سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب، آسرا ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدن چل کے ناظرین، کیا بات ہے رب کی رحمت کی، سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت جب برستی ہے تو کیسی کیسی برکتیں مل جاتی ہیں۔ اس غلام نے 4 درہم خرچ کیے، اللہ پاک نے 4000 عطا کیے، اور اس غلام کو غلامی سے آزاد ملی، اور اللہ پاک نے اس 4 درہم کی برکت سے غلام، اس کے آقا سمیت کئی لوگوں کی مغفرت بھی فرما دی۔ تو اس واقعے سے، اس سٹوری سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی دعائیں حاصل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اللہ پاک کے نیک بندے جب اللہ پاک سے کسی چیز کا سوال کرتے ہیں تو یہ کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک اس سوال کو رد نہیں فرماتا، اور راہ خدا میں خرچ کرنا، سبحان اللہ، اس کی برکتیں ہی ہیں کہ اللہ پاک اس کو اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً اللہ پاک کی راہ میں حسب توفیق خرچ کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کی بے شمار دینی و دنیاوی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت و فضیلت کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ خود ہمارے پیارے پروردگار عز و جل نے قرآن پاک میں خرچ کرنے والوں کی تعریف فرمائی۔ جی ہاں، سورہ بقرہ آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ترجمہ کنز الایمان، کہ ہدایت ہے ڈر والوں کو، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ مفتی حضرت سید صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کا یہ جو حصہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کے تحت فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں خرچ کرنا، اس سے مراد یا تو زکوٰۃ ہے یا مطلق انفاق۔ انفاق کا مطلب راہ خدا میں خرچ کرنا، یہ مراد ہے۔ تو خواہ فرض و واجب ہو، جیسے زکوٰۃ دی جاتی ہے، نظر کیا اپنے اہل کا نفقہ ہے، تو یہ بھی صدقہ ہے، اور یہ بھی راہ خدا میں گویا خرچ کرنا ہی ہے۔ اور خواہ مستحب ہو، جیسے صدقات نافلہ دیا جاتا ہے، ایصال ثواب ہو جاتا ہے، جیسے تیجا ہے، 40واں ہے، برسی ہے، یہ سب اس میں داخل ہے، اور یہ سب صدقات نافلہ ہے۔ تو یہاں یہ بات تھوڑی سی ذہن میں بٹھائے کہ وہ سعادت، خوش نصیبی، وہ مسلمان کہ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنے مال سے حقوق واجبہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ مال تو ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے نا، لیکن کمال تو یہ کہ وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، یعنی اللہ نے مال دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا، اللہ پاک اس مال کا بدلہ بھی عطا فرماتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو اپنے مال کی پوری زکوٰۃ وقت پر ادا کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جو اپنے مال سے اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اپنے فوت شدہ ہونے والے رشتہ داروں کا ایصال ثواب کرتے ہیں، تیجا کرتے ہیں، 10واں 40واں برسی وغیرہ کرتے ہیں، مساکین کو کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں، اور جو عام طور پر مسلمانوں کو کھانا پیش کیا جاتا ہے، جو کھلایا جاتا ہے، سبحان اللہ، یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو دینی اجتماعات
یعنی کہیں کوئی ایسا اجتماع رکھا جائے کہ جہاں پر کوئی واعظ و نصیحت کر کے مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا جائے، اس میں خرچ کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو دین کی ترویج و اشاعت میں مساجد، جامعات، مدارس، کتب کی اشاعت اور ان اچھے کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو دینی طلبہ اور طالبات پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو خرچ کیا جاتا ہے، ان خرچ کرنے والوں کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے دگنا بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ سعادت و برکتیں عطا فرمائے۔ تو آج کے اس بیان میں انشاءاللہ الکریم ہم جو ہے وہ صدقات کرنے کے حوالے سے یہ ہم کچھ فضیلتیں سنیں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سنا جائے کہ صدقہ کہتے کسے؟ لغت میں صدقہ یہ اس عطیے کو، اس ڈونیشن کو کہتے ہیں جس سے عزت افزائی کے بجائے ثواب کی نیت کی جائے۔ علامہ سید شریف جرجانی حنفی رحمت اللہ علیہ نے صدقے کی تعریف کچھ یوں بیان فرمائی کہ صدقہ وہ عطیہ ہے جس کے ذریعے اللہ پاک کی بارگاہ سے ثواب کی امید رکھی جائے۔ اب یہاں ایک الگ موضوع ہے کہ کہیں یہ دینا میری نیک نامی کا ذریعہ تو نہیں کہ مسجد کی تعمیر میں خرچ تو کر دیا مگر مزہ نہیں آیا۔ کیوں؟ امام صاحب نے نام ہی نہیں لیا، امام صاحب نے دعا ہی نہیں کرائی۔ ہم نے مسجد میں پنکھے لگائے، امام صاحب کو اعلان تو کرنا چاہیے نا کہ فلاں صاحب نے پنکھے دیے، سردیاں آ رہی ہم نے قالین بچھا دیے۔ بھائی امام صاحب نے اعلان ہی نہیں کیا کہ حضرت اس فلاں صاحب نے ہمارے قالین بچھا دیے۔ مسجد تعمیر ہوئی، ہر ہفتے اعلان کر رہے تھے جناب سریا نہیں ہے، بجری نہیں ہے، سیمنٹ نہیں ہے، چلے جی کتنا ٹن سریا چاہیے، لگا تو دیا مگر نام نہیں لیا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ صدقے سے مراد یعنی اس ڈونیشن کو کہا جاتا ہے جس سے عزت افزائی کے بجائے ثواب کی نیت کی جائے۔ اور پھر یہ کہ اس کی مختلف صورتیں بھی ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ مال خرچ کرنا یہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن علماء نے صدقے کی مختلف صورتیں بھی لکھی ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کی مختلف صورتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ ہے، مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے۔ پھر ایک ارشاد ہے کہ بھٹکے ہوئے کی رہنمائی کرنا بھی صدقہ ہے، کمزور نگاہ والے کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، راستے سے پتھر کانٹا ہڈی کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے، اور ان اعمال کے علاوہ کسی کو قرض دینا بھی صدقہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر قرض صدقہ ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یعنی یہ جو ورڈ ہے نا صدقہ، سبحان اللہ، اس کو جو ڈیفائن کیا جاتا ہے، یعنی اس کی جو تفصیل بیان کی جاتی ہے، حضرت سیدنا شیخ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ یہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں کہ صدقے کے 4 حروف سے 4 مدنی پھول حاصل ہوئے۔ صاد، صدقے میں پہلے صاد آتا ہے نا، تو صاد سے مراد الصد یعنی رکنا ہے، یعنی صدقہ دنیا اور آخرت کی ہر ناپسندیدہ شے کو صدقہ کرنے والے تک پہنچنے سے روک دیتا ہے۔ پھر آتا ہے دال، الدلیل یعنی رہنمائی کرنا، یعنی صدقہ کرنے والے کی، صدقہ جو ہے یہ صدقہ کرنے والے کی جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تیسرا آتا ہے قوف، القرب قریب ہونا، یعنی صدقہ کرنے والے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اور چوتھا ہے الہدایہ، رہنمائی اور رہبری ہے اس کا معنی، یعنی صدقہ کرنے سے صدقہ کرنے والے کو اللہ کی طرف سے ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی موقع ملے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور اللہ پاک بسی کے قبول بھی فرمائے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی صدقہ کرنے کے حوالے سے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 261 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے اگائیں 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ صراط الجنان میں اس کی جو تفسیر لکھی ہے، اب آپ ذرا غور سے سنیے گا مدنی چینل کے ناظرین، کیلکولیشن کیجئے کہ یہ جو کام ہے یہ کام کتنا اہم ہے اور کتنا فضیلت والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان پیج نمبر جلد 1 اور پیج نمبر 395 پر ہے کہ راہ خدا کرنے والوں کی فضیلت ایک مثال کے ذریعے بیان کی جا رہی ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آدمی زمین میں ایک دانہ بیج ڈالتا ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے پیدا ہوتے ہیں، گویا ایک دانہ بیج، اس کے بدلے وہ ڈالنے والا 700 گنا زیادہ حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح جو شخص راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اللہ پاک اسے اس کے اخلاص کے اعتبار سے 700 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ کوئی حد نہیں بلکہ اللہ پاک کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ کریم و جواد ہے، جس کے لیے چاہے اسے اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ تو صدقہ دینے والا بظاہر اپنا مال تو کم کر رہا ہے لیکن در حقیقت نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر رہا ہے۔ جس طرح کنویں کا پانی نکالنے سے کم نہیں بلکہ بڑھ جاتا ہے، اسی طرح راہ خدا میں خرچ کیا ہوا مال بھی کم نہیں ہوتا، مزید برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور اس ضمن میں آپ کو ایک بڑی پیاری واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ کے گھر میں تنگ دستی تھی، فاقہ تھا۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کو اپنا ایک لباس دیا تاکہ وہ اسے فروخت کر کے کھانے پینے کے لیے کچھ لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے اور وہ لباس 6 درہم کا آپ نے فروخت کر دیا۔ واپسی پر کسی سائل نے سوال کیا، اب دیکھیں یہ کیا شان ہے اس گھرانے کی، سبحان اللہ۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رب کے بھروسے پر وہ تمام درہم 6 درہم جس کو لباس بیچا تھا وہ راہ خدا میں دے دیے، اور خود صبر و رضا کا دامن ہاتھ لیے خالی ہاتھ واپسی آ رہے تھے۔ کسی نے لکھا ہے کہ بھوکے رہ کے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، بھوکے رہ کر خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ آقا کے گھرانے کی کیا شان ہے۔ اب آپ واپسی آ رہے خالی ہاتھ، راستے میں ایک شخص اونٹنی لیے کھڑا تھا، اس نے آپ کو دیکھا تو کہا یا ابا الحسن، حضرت علی کی کنیت ہے، اونٹنی خریدیں گے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، کتنے کی ہے؟ تو اس نے عرض کی 100 درہم کی۔ فرمایا میرے پاس رقم نہیں ہے۔ بیچنے والے نے کہنے لگا ادھار خرید لیجئے، جب رقم آئے تب دے دیجئے گا۔ فرمایا بہت خوب۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 100 درہم ادھار میں وہ اونٹنی خرید لی۔ اب اونٹنی لے کر آگے بڑھے، فاصلے پر ایک اور شخص ملا، اس نے پھر آواز لگا یا ابا الحسن، اونٹنی بیچیں گے؟ فرمایا کیوں نہیں۔ پوچھا کتنے کی خریدی؟ کہا 100 درہم کی۔ کہنے لگا 60 نفع لے کر مجھے دے دیجئے۔ فرمایا بہت خوب۔ آپ نے وہ اونٹنی 160 درہم میں فروخت کر دی۔ آگے بڑھے تو بیچنے والا ملا، کہا اونٹنی کہاں ہے علی؟ کہا وہ تو میں نے بیچ دی۔ کہا کتنے کی بیچی؟ 160 کی، میرے 100 لاؤ۔ آپ نے 100 درہم واپس کر دی اس کو۔ 60 درہم لے کر آپ گھر تشریف لائے۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں جب 60 درہم رکھے تو آپ نے حیران ہو گئی، کیونکہ جو لباس آپ نے دیا تھا وہ
اتنا قیمتی نہیں تھا جو 60 درہم میں بکتا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ 60 درہم کیسے آئے؟ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے 6 درہموں کے ذریعے اللہ کے ساتھ تجارت کی، اس کی راہ میں 6 خرچ کیے، اللہ نے 60 لوٹا دیے۔ اگلے روز مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنا سارا واقعہ عرض کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی جانتے ہو معاملہ کیا ہے؟ عرض کی واللہ ورسولہ اعلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے علی کل جس نے اونٹنی بیچی تھی تمہیں وہ کوئی اور نہیں میکائیل علیہ السلام تھے، جنہوں نے خریدی وہ جبریل علیہ السلام تھے، اور جو اونٹنی آپ نے خریدی اور بیچی وہ میری بیٹی خاتون جنت کی روز قیامت سواری ہوگی۔ تو یہ میرے پیارے اسلام بھائیو یہ جو معاملہ ہے یہ ہے ہی جنت کا سودا۔ یہ معاملہ جو ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہی جنت کا سودا ہے۔ اللہ سے جو توکل کرتا ہے بھروسہ کر کے اس معاملے میں آگے بڑھتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہ جو صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے اس کی فضیلت سبحان اللہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ معجم کبیر کی ایک اور حدیث میں ہے فرمایا ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے۔ شعب الایمان کی روایت میں ہے فرمایا بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث سنیے کہ بے شک مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا، بری موت کو روکتا ہے۔ اللہ پاک اس کی برکت سے صدقہ دینے والے سے تکبر و تفاخر یعنی بڑائی اور فخر کرنے کی بری عادت دور فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے خاطر صدقہ کرے وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کیا بہترین کیا زبردست فضائل صدقہ دینے کے۔ صدقہ برائیوں کے دروازے بند کرتا ہے۔ صدقہ دینے والا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے۔ صدقہ گناہوں کو ایسا مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے۔ صدقہ بلاؤں کو روکتا ہے۔ صدقہ عمر میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ صدقہ بری موت اور برے خاتمے سے بچاتا ہے۔ صدقہ تکبر اور غرور کی عادت کا خاتمہ کرتا ہے۔ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے۔ الغرض صدقہ کئی بھلائیوں کے دروازے کھولتا ہے اور کئی برائیوں کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ یہ بھی تو ابھرے نا، یہ بھی تو ابھرے نا کہ ہم کو اللہ نے مال دیا، اللہ پاک نے مال دیا، تو اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کچھ اس کی برکتیں بھی تو پانے کا جذبہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اسلاف کا بزرگوں کا جذبہ کیسا بڑا ہوتا تھا۔ حضرت ایوب بن وائل رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوا تو مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک پڑوسی نے بتایا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے 4000 درہم آئے اور ایک دوسرے آدمی کی طرف سے بھی اتنے ہی درہم آئے اور ایک شخص نے 2000 درہم آپ کو بھیجے۔ ایک عمدہ چادر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجیے، یہ اس نے بتایا، یعنی تقریباً 10,000 درہم اور ایک چادر، یہ آپ کو کسی نے مختلف لوگوں نے پیش کی۔ تو حضرت ایوب بن وائل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ بازار تشریف لائے اور کھوٹے درہم یا کھوٹے درہم سے مراد جعلی کرنسی نہیں بلکہ وہ درہم مالیت کے اعتبار سے کم ہوتے تھے پہلے، تو اس کے بدلے میں اپنی سواری کے لیے چارہ خریدا
اب میں نے دیکھا تو پہچان لیا. پھر میں ان کے گھر آیا, ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ آپ ذرا مجھے اس کی تفصیل بیان کریں کہ ابو عبد الرحمن کے پاس, یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 4,000 درہم بھیجے, ایک دوسرے آدمی کی طرف سے 4,000 درہم بھیجے, فلاں نے 2,000 درہم بھیجے, 10,000 درہم ہو گئے, ایک چادر آپ کو کسی نے دی. یہ سب آیا تھا. لیکن میں نے ابھی بازار میں ان کو دیکھا کہ وہ معمولی سے درہم کے بدلے چارہ خرید رہے تھے. تو ان کی اہلیہ نے بتایا کہ اصل میں یہ رات کو ملے تھے اور یہ سارا مال انہوں نے رات ہی کو لوگوں میں تقسیم کر دیا تھا اور چادر اپنے کندھے پر لاٹ کے چل دی اور اپنے گھر آ گئے تھے. یعنی ان کو یہ اگر گفٹ بھی ملتا تھا, یہ اگر ان کے پاس مال آتا بھی تھا, تو یہ اپنے پاس رکھنے کے بجائے لوگوں کو خیرات کر دیا کرتے تھے. تو یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, ایک لذت ہوتی ہے. اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کو ایک انسان اپنے دل میں خوشی داخل کرتا ہے اور سوچتا ہے, دعا بھی کرتا ہے کہ یا اللہ ان کاموں کے لیے مجھے بھی قبول فرمائے, میرا مال بھی قبول ہو جائے. کیونکہ یہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے, یہ مال کی خوش نصیبی ہے کہ یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے. ورنہ خرچ کیا علاج میں نہیں ہو رہا ہے, کیسے کیسے خرچ ہو رہے ہیں, کتنے کتنے خرچ ہو رہے ہیں کہ انسان اپنی جمع پونجی خرچ کر دیتا ہے لیکن اس کو علاج میں شفا نہیں مل رہی ہے, تکلیفیں آ رہی ہیں. یعنی اگر فضول جو غیر ضروری خرچ کا جو ایک معاملہ ہے وہ سب الگ رکھ کر ہم یہ دیکھیں کہ یہ سارے ایسے بھی تو معاملات ہیں. پھر کئی ایسے کہ ڈاکوؤں کی نظر ہو جاتے ہیں, یہ بھی تو گیا ہی نا مال ہمارا, جا ہی رہا ہے نا. لیکن اگر ہم یہ سارے معاملات کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کی برکت سے ہمارے لیے اور ہمارے گھروں میں بیماریوں کو بھی دور فرمائے گا, ہمارے مال کی بھی حفاظت ہوگی. حضرت محمد بن سوقا رحمت اللہ علیہ یہ تابعین بزرگوں میں سے تھے, بڑے نیک خوف خدا کے پیکر. آپ نے ایک مرتبہ اپنے مال کی کیلکولیشن کی تو 1,00,000 درہم تھے. پھر فرمانے لگے کہ میں نے ایسی کوئی بھلائی جمع نہیں کی جسے میں باقی رکھوں تو وہ بڑھتی رہے, میں اس کے لیے بڑھتا رہوں. یہ کہہ کر اپنا تمام مال صدقہ کرنا شروع کر دیا. ابھی ہفتہ بھی مکمل نہ ہوا تھا, آپ کے پاس اس میں سے صرف 100 درہم باقی رہ گئے. جبکہ اور روایت میں آتا ہے محمد بن سوقا رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد سے مال وراثت میں 1,00,000 درہم ملے, انہوں نے وہ سب کے سب راہ خدا میں صدقہ کر دیا یہاں تک کہ اپنے پاس کچھ نہ بچا. اللہ پاک ہمیں بھی ان مقتدر ہستیوں کے صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جذبہ اگر نصیب ہو جائے, اس کا جو رزلٹ ہے نا میرے پیارے اسلام بھائی, یہ کم نہیں ہے. کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندے کا مال صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ نے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا, میں آپ کو بھی بیان کر دیتا ہوں. مجھے تو بہت سمجھ میں آیا, بہت سمجھ میں آیا. مدنی چینل پہ کچھ ایک سٹوری بیان کی جا رہی تھی. ایک شخص اپنے آفس میں بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا, تو کام کرتے کرتے اس کے موبائل پر بیل بجی. اس نے اپنا کام روک کر موبائل پہ بات کرنا شروع کی. وہ ہاتھ لیپ ٹاپ پر ہی تھا. جب بات کرنے کے بعد آف کر کے رکھا اور جیسے اپنے لیپ ٹاپ پر نظر کی تو سر پکڑ لیا, یہ کیا ہو گیا. تو اتنی دیر میں آفس کے کوئی صاحب داخل ہوئے. اپنے باس کو جب پریشان دیکھا تو کہا خیریت, اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں. تو کہا کہ میں پورے سال کی پلاننگ کر رہا تھا کمپیوٹر پہ, کسی کا فون آیا, میں اس طرف توجہ ہوا, پتہ نہیں کیا بٹن دب گیا کہ وہ ساری کی ساری پلاننگ جو ہے نا وہ ڈیلیٹ ہو گئی. سارے دن کی محنت میری ضائع ہو گئی. ان کا ذرا مجھے دکھائے میں دیکھتا ہوں. اب اس نے جب لیپ ٹاپ گھما کر دکھایا تو اس نے جب دیکھا تو مسکرانے لگا, کہہ رہے سر اصل میں آپ سے ایک بٹن دب گیا, تو ابھی 2022 ہے, آپ نے جو پیج کھولا ہوا ہے نا ابھی وہ 2090 کا ہے, 65-70 سال بعد کا آپ نے پیج کھولا ہوا ہے. تو وہ بٹن دب گیا, آپ کا ہے جو ہے وہ موجود ہے, یہ دیکھیں آپ. اس نے کہا اللہ
2090 کا ہم کیا ابھی بنائیں گے، ہم کیا ہوں گے، ہمارے پروجیکٹ بھی نہیں ہوں گے. تو وہ یوں لگا جیسے دعوت اسلامی کے ایک ذمہ دار ہے، مبلغ ہے. اس نے کہا ہم نہیں ہوں گے، لیکن بعض کام ایسے ہیں اگر وہ کام آپ کر لیں تو آپ اگرچہ قبر میں ہوں گے لیکن آپ کا وہ پروجیکٹ چل رہا ہوگا. میں آپ کو اس کی مثال یہاں بیٹھے ہوں کو تو بہت زیادہ سمجھ میں آئے گی، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی سمجھ میں آئے گی. وہ کیا ہے؟ یہ عالمی مدنی مرکز جہاں ہم بیٹھے ہیں، جہاں سے دعوت اسلامی کے اجتماعات ہو رہے ہیں، جہاں مدنی چینل نشر ہو رہا ہے، جہاں دین کے اتنے بڑے کام ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ تقریباً 91 92 میں یہ اس کا افتتاح ہوا. آج اس کو تقریباً 30 سال ہو گئے، 30 ایئرس. میں کئی ایک ایسوں کو جانتا ہوں جو یہاں آتے تھے اب نہیں آتے. اب اگر انہوں نے مال خرچ کیا اس پروجیکٹ پر، انہوں نے اس کی تعمیر میں کچھ حصہ ملایا، انہوں نے اس کی زمین کی خریداری، امیر علیہ السلام جو فرماتے کہ ہم چندہ کرتے تھے، جاتے تھے، تعاون کیا تھا جب ہم نے مدینہ مرکز خریدا. وہ دنیا سے چلے گئے، وہ اس وقت قبر میں اپنی. لیکن آج اس فیضان مدینہ میں ہونے والے کاموں میں ان کو ان کی قبروں میں بھی حصہ مل رہا ہے. سمجھ میں آتا ہے؟ آج ان کی دکانیں ان کے پاس نہیں ہیں، آج جس گھر کو انہوں نے بنایا تھا وہ گھر میں وہ نہیں ہے. انہوں نے جو اپنی چاہت سے بڑی بڑی لمبی لمبی گاڑیاں خریدی تھی وہ گاڑیاں نہیں ہیں ان کے پاس. ان کے بینک بیلنس میں کروڑوں اربوں روپے ہوں گے، وہ ان کے ساتھ نہیں گئے. وہ اپنی قبر میں جب گئے تھے تو ان کے کفن میں جیب بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. ان کی قبر میں کوئی بستر نہیں بچھایا گیا تھا، وہ خالی ہاتھ گئے تھے. اگر بہترین گھڑی بھی پہنتے تھے اتار لی گئی تھی. جو ان کے پاس ساز و سامان، موبائل، ایوری تھنگ، ہر چیز لے لی گئی تھی. ان کو سادی سی قبر میں بغیر کوئی چادر بچھائے، بغیر کوئی لائٹ لگائے، بغیر کوئی ایئر کنڈیشن، کچھ بھی نہیں، کوئی چیز نہیں، وہ خالی قبر میں جو ان کو لٹا دیا گیا. آج وہ چلے گئے، لیکن اس فیضان مدینہ کے لیے، میں تو سمجھانے کے لیے، ورنہ جو بھی نیکی کے کام کوئی کرتا ہے آج اس کو اگر دنیا سے بھی چلا گیا تو قبر میں بھی اس کو ثواب مل رہا ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ پاک کی بس رحمت جس کو نصیب ہو جائے، جو مطلب اس معاملے میں اپنا ذہن بنا لے. ورنہ سچی بات ہے، خود ہم بھی اپنا حال دیکھ لیں کہ کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس وقت ہو سکتا ہے اپنے دادا کے چھوڑے ہوئے مکان میں رہتے ہوں، ہو سکتا ہے دادا کی بنائی ہوئی فیکٹری میں وہ اپنی فیکٹریاں چلاتے، ہو سکتا ہے دادا کی چھوڑی ہوئی کار میں اب بھی گھومتے ہوں گے. لیکن ایمانداری سے اپنے آپ کو پوچھیں کہ دادا کے مرنے کی تاریخ یاد ہے؟ میں قبر کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہاں کب گیا، میں قبر کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں پوچھ نہیں رہا ہوں کہ آپ نے اپنے دادا جان کو کتنا ایثار ثواب کیا ہے، کتنا یاد کرتے ہیں، یہ نہیں پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. میں صرف آپ سے یہ صرف نوٹس دلا رہا ہوں کہ آپ کو کیا دادا کے مرنے کی تاریخ یاد ہے؟ شاید ہم شرمندہ ہو کر سر جھکا لیں کہ جس دادا نے ساری زندگی اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، آنے والی نسلوں کو جناب فیسیلیٹ کرنے کے لیے جنہوں نے اپنی ساری زندگی گزاری، آج اس دادا جان کے لیے تو کوئی کچھ نہیں کر رہا. بلکہ سوری ٹو سے، معذرت کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ آپ کو دادا کی قبر یاد بھی نہ ہو، دادا جان کی قبر یاد بھی نہیں ہوگی کہ ہے کہاں پر، کس حال میں. یہ نہیں پوچھ رہا ہوں ہے کہاں پر، یہ بھی نہیں پتا ہے، کیونکہ ہم تو قبرستان جاتے ہی نہیں ہیں، ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. کہتے ہیں کہ ایک شخص کو انگور پسند ہے، چھٹی والے دن وہ کہیں صبح صبح کام پر نکلا ہوگا کسی پہچان میں، تو واپسی پر ایک ٹھیلے پر انگور نظر آئے اس کو. اب انگور کی پہچان ہوتی ہے کہ ذرا لمبے لمبے پیلے پیلے ہو تو ذرا میٹھے ہوتے، وہ پہچان والا تھا. اس نے جب دور سے دیکھا کہ یار انگور تو بڑے زبردست ہیں، تو اس نے کچھ انگور خریدے اور گھر آ کر گھر والوں کو دے دیے کہ انگور رکھیں، اور یہ سو گئے. شام کو ان کو یاد آیا کہ میں انگور لایا تھا. اپنے گھر والوں کو کہا کہ بھئی وہ انگور تو لاؤ. گھر والوں نے کہا وہ اصل میں انگور تو ہم سارے کھا گئے. تو کہا میرے لیے؟ تو کہا نہیں، وہ میٹھے اتنے تھے کہ ہمارا تو ہاتھ ہی نہیں رکا، ہم نے تو نکالے تو کھاتے کھاتے سارے ختم ہو گئے.
کہا میرے لیے انگور نہیں رکھے؟ کہا نہیں۔ اور وہ ایک دم سیریس ہو گیا نا، تھوڑی دیر میں اٹھا، اس نے گاڑی نکالی اور چلا گیا۔ گھر والے بڑے پریشان کہ یہ کیا ہو گیا؟ وہ شخص اب رابطے میں بھی نہ آئے، رات بہت دیر سے واپسی آئے۔ گھر والے سوری کرنے لگے کہ معذرت، آپ کو برا لگا میں نے انگور آپ کے لیے نہیں رکھے؟ تو ہم سوری، ہم کو شرمندگی ہوئی کیا؟ کہا کہ نہیں، میں کچھ اور کرنے گیا تھا۔ کہا کیا کرنے گئے تھے؟ تو کہا میں نے سوچا کہ آج جیتے جی تم میرے لیے انگور بھی نہیں رکھ رہے ہو، تو میرے مرنے کے بعد میرے لیے کیا کرو گے؟ تو میں اپنے دوست کو پاس گیا، اس کے ساتھ میں ایک سوسائٹی میں گیا اور وہاں پر ہم نے پلاٹ دیکھے، اپنے جاننے والے انجینئر کو بلایا، میں نے پلاٹ کا میں نے سودا کیا، اس کو چیک کیا، کنسٹرکشن والوں کو بلایا، میں نے کہا میرے نام کی مسجد بنا دو، میرے نام کی مسجد بنا دو، میں تو مر جاؤں گا، میرے لیے جب جیتے جی تم انگور نہیں رکھ رہے ہو تو میرے بعد کیا کرو گے؟ تو میں نے اپنے لیے مسجد پہلے سے تعمیر کرا لی کہ اللہ پاک مجھے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ سوچ کی بات ہے، ہم غور تو کریں نا، ہم غور تو کریں کہ وہ کام جو ہمیں مرنے کے بعد کام آئے گا، ہم اس کام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر یہ سارے کاموں کی جو معاونت ہے، یہ آپ کی تحریک دعوت اسلامی کر رہی نا آپ کے لیے۔ جی ہاں، میں مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں بیٹھے ہوئے حاضرین، میں ان کو کہوں گا تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنا سر جھکائیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، آپ سوچیں کہ آپ کی اپنی ذات پر اس دعوت اسلامی کے دینی ماحول نے کیا کیا برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس تحریک کو 40 سال 41 سال ہوئے، زیادہ ٹائم نہیں ہوا، لیکن آج سننے والے، آج یہاں بیٹھنے والے جو بھی اس کو سنتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ اس تحریک جو 41 ایئرز کی لائف ہے، اس 41 سال میں اس تحریک نے مجھے کیا دیا ہے؟ تو شاید آپ میں سے ایک بڑی تعداد کہے گی کہ جی میرا قرآن درست کرایا ہے، میری نماز درست کرائی ہے، میں رمضان کے روزے رکھتا تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ جناب اذان کا انتظار نہیں کرتے ہیں، سحری کا آخری وقت کچھ اور ہوتا ہے، روزے کے آداب کیا ہمیں پتہ نہیں تھا۔ ارے میں تو آپ کو پوچھتا ہوں نا، آپ سوچو اگر کسی کی 50 سال عمر ہے، کسی کی 60 سال عمر ہے، کہ 10 15 20 سال کی جب عمر تھی، جب دعوت اسلامی کا اتنا ماحول ہم نے نہیں دیکھا تھا، کیا ہم نہیں دیکھتے تھے کہ ہماری عمر تو چھوٹی ہے لیکن اس وقت کے جو بڑی بڑی عمر والے تھے وہ رمضان کا روزہ نہیں رکھتے تھے؟ اور آج آپ کے میرے گھر میں 11ویں شریف کے روزے رکھے جا رہے ہیں۔ آپ تصور کریں کتنا بڑا چینج دیا اس ماحول نے۔ آج شب معراج کے روزے رکھے جا رہے ہیں، شوال کے 6 روزے رکھے جا رہے ہیں، نفلی روزے رکھنے کے لیے پیر اور جمعرات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ سوچ بنتی ہے نا کہ یار واقعی یہ بات تو میں صحیح ہے۔ پھر ذرا تصور کر اپنے گھر میں نظر دوڑائیں، آپ کے گھر میں آپ کا بچہ حافظ نظر آئے گا، آپ کے گھر میں آپ کی بچیاں ناظرہ قرآن پڑھی ہوئی نظر آئیں گی۔ ذرا اور غور کریں گے تو ہو سکتا ہے گھر میں کوئی عالم صاحب بھی نظر آ جائے کہ میرے بچے نے عالم بن گیا، میری بچیوں نے عالمہ کورس کر لیا، میری فلاں بہن نے معلمہ کورس کر لیا، تو جناب یہ بھی ہمارے ہاں برکت ملی تھی۔ یہ سب فیضان ملا نا دعوت اسلامی کا، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہ سب دیکھ رہے ہیں، خاندان کی طرف جاتے آپ کو اور اس طرح کے دینی معاملات اور دینی فضائل حاصل کیے ہوئے جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں میرے خاندان میں، میرے گھر میں، یہ سب فیضان نظر آ رہا ہے۔ اب چلیں ذرا گھر کے باہر، تو گھر کے سامنے ہی آپ کو فیضان مصطفیٰ مسجد نظر آ رہی ہے، آپ کو گلی میں فیضان ابو بکر صدیق نظر آ رہی ہے، کہیں فیضان فاروق اعظم مسجد نظر آ رہی ہے، کہیں فیضان عثمان غنی نظر آ رہی ہے، کہیں فیضان مشکل کشا نظر آ رہی ہے، کہیں مسجد فیضان امیر معاویہ نظر آ رہی ہے، کہیں فیضان عشق رسول نظر آ رہی ہے، کہیں فیضان عطار نظر آ رہی ہے، کہیں فیضان ابو عطار نظر آ رہی ہے، کہیں فیضان ام عطار نظر آ رہی ہے، کہیں فیضان فاروق مفتی فاروق کے نسبت سے نظر آ رہی ہے، کہیں فیضان زمزم نظر آ رہی ہے۔ ارے آپ میں سے کتنے جن کا ذہن بنایا گیا کہ تمہارے والد نے تمہارے لیے اتنا چھوڑا، اپنے مرے ہوئے باپ کے نام کی مسجد بنا دو، تو آپ کہو گے کہ واقعی دعوت اسلامی نے میرے والد صاحب کے لیے بھی مسجد بنائی، اگرچہ خرچہ آپ نے دیا، سوچ تو بنی تھی نا۔
اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے بنایا. اب میرے پیارے اسلامی بھائیو ذرا سوچیں کہ اگر یہ سب نہ ہوتا، اگر یہ بہاریں نہ ہوتی، اگر آج یہ سارا منظر نہ ہوتا، کیا میں اس وقت فیضان مدینہ میں کھڑا ہو کر بیان کر رہا ہوتا؟ ارے ہم تو کھیلا کرتے تھے، ہم تو ادھر ادھر بھٹکا کرتے تھے، ہمیں نمازوں کا کہاں شعور تھا؟ ارے ہم تو نماز قضا کرنے والے تھے. آج یہ صدائے مدینہ کی بہاریں کس نے دی ہیں؟ آج سنتوں کا شعور کس نے دیا ہے کہ سنت کیا ہوتی ہے؟ آج اپنے چہرے پہ داڑھی یا اگر سر پر امامہ ہے تو اس کو سوچے تو صحیح تھی کہ دیا کس نے ہے؟ آج یہ ساری بہاریں ملی کس کے صدقے میں ہیں؟ اس دعوت اسلامی کے صدقے میں، اس دعوت اسلامی کے صدقے میں، اس امیر دعوت اسلامی کے صدقے میں، کہ جن کی صحبت، جن کی برکتوں نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا. تو آج یہ سارا جو ایک پورا لیول ہے، یہ سارا جو ایک سارا سسٹم ہے، اب اس سسٹم کو دیکھیں یہ ہے کتنا. 6000 سے زیادہ مدرسے، 1100 سے زیادہ جامعات، اور جناب گلی گلی بچیوں کے مدرسے، مسجد مسجد مدرسۃ المدینہ بالغان. میری دکان پر ہمارے اسلامی بھائی آ کر قرآن پڑھا رہے ہیں، میرے کارخانے میں آ کر قرآن پڑھا رہے ہیں، ہماری مسجدوں میں قافلے لے کر آ رہے ہیں. جناب نئی نئی سوسائٹی بنی، میں نے کئی پلاٹ لے لیے، میں کاروبار کر رہا ہوں، مجھے اس کا شعور نہیں ملا. لیکن یہ دعوت اسلامی والے ڈھونڈ رہے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی مسجد کے لیے جگہ دینا، ہم مسجد بنائیں گے. یہ مدرسہ بنا رہے ہیں، یہ ہمارے بچوں کے لیے رہائش کا انتظام کر رہے ہیں، یہ کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں، یہ سردیاں آنے سے پہلے اپنی جامعہ کے طلباء کے لیے گرم پانی کا انتظام کر رہے ہیں، یہ اپنے طلباء کے لیے قالین، کمبل اور دیگر اس طرح کی ضروریات کا انتظام کر رہے ہیں. ان کے بچے نہیں ہیں اس میں، لیکن ان کو شوق ہے کہ علم دین حاصل کرنے والے ان پیارے پیارے بچوں کے لیے ہم کچھ انتظام کر جائیں. تو میرے پیارے اسلامی مدنی چینل، آپ سوچیں تو صحیح، یہ مدنی چینل نہ ہوتا تو میرے گھر میں اس وقت چل کیا رہا ہوتا؟ میرے گھر کی عورتیں کیا دیکھ رہی ہوتی؟ میرے بچے کیا دیکھ رہے ہوتے؟ کیا ہو رہا ہوتا میرے گھر میں؟ دعوت اسلام نے کیا کیا نیڈز ہماری پوری کی ہے کہ جناب یہ بچے کارٹون دیکھنے سے باز نہیں آتے، کچھ کرو. کس نے کیا؟ دعوت اسلامی نے کیا. آپ کو کارٹون دے دیے بچوں کے لیے، یہ دکھاؤ ان کو، اور یہ کارٹون دیکھ کر اور کچھ نہیں، اللہ اللہ کرنا ہی سیکھ رہے ہیں، یہ سنتوں سے محبت کر رہے ہیں. ان سب کو آپ جائزہ لیں. تو اب ذرا آئیں کہ آپ اپنے گھر کی کفالت کر رہے ہیں، آپ گھر کے بجلی کے بل بھر رہے ہیں، آپ گھر میں راشن کا انتظام کر رہے ہیں، آپ کے 4 بچے ہیں، وہ 4 بچے گھر میں رہ کر کبھی پنکھا خراب کر رہے ہیں، کبھی فلاں چیز توڑ رہے ہیں، کبھی سوئچ آپ کے آن آف نہیں ہو رہے ہیں، کبھی پنکھا بند ہو رہا ہے، کبھی آپ کی لائٹیں بجھ رہی ہیں. آپ کو یار بجلی کا بل بہت بڑھ گیا، میرے گھر کا نظام آگے پیچھے ہو گیا. تو آپ سوچیں کہ جس تنظیم کے 6000 سے زیادہ مدرسے ان کی بجلی کے بل کا کیا عالم ہوگا، جس کے پاس 1150 کے آس پاس جامعات ہوں ان کے نظام کا معاملہ کیا ہوگا. لہذا میں تمام مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین ایک مرتبہ پھر میں امیر اہل سنت کا یہ جملہ آپ کو یاد دلاتا ہوں. امیر اہل سنت اعلان فرما رہے ہیں کہ جو دعوت اسلامی سے محبت کرتا ہے وہ اس ٹیلی تھون میں حصہ لے. اب کون ہے ایسا جو اس وقت مدنی چینل دیکھ رہا ہو اور وہ کہے کہ مجھے دعوت اسلامی سے محبت نہیں ہے؟ کون ہے جو اس وقت مسجد میں بیٹھا ہو اور یہ کہے کہ مجھے دعوت اسلامی سے محبت نہیں ہے؟ ارے دعوت اسلامی نے تو مجھے وہ کچھ دیا ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو بھی بیچ دوں تب بھی اس کے احسان نہیں اتار سکتا. ہمت کرے. اور آنے والے اتوار کو یہ ٹیلی تھون سے 13 تاریخ کی تاریخ ہے، لیکن امیر اہل سنت نے کہا 10,000 کا یونٹ ہے، آپ 10,000 نہیں دے سکتے، آپ 5,000 کر کے 2 قسطوں میں دے دیں. 2 قسطوں میں نہیں دے سکتے، 2500 کر کے 4 قسطوں میں دے دیں. 4 قسطوں میں نہیں دے سکتے، 2,000 کر کے 5 قسطوں میں دے دیں، 5 مہینے میں دے دیں. نہیں دے سکتے، 1,000 کر کے 10 قسطوں میں دے دیں، 10 مہینوں میں 1 یونٹ پورا کر دیں. لیکن جو دعوت اسلامی والا ہے
وہ امیر اہل سنت کے اس پیغام کو اپنے دل و دماغ میں بسائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کر اپنے لیے سعادت حاصل کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنی دعوت اسلامی کے لیے اپنی ذات سے بھی یونٹ دیں گے، اور جو میرے پاس موبائل نمبر ہیں، جو کانٹیکٹس ہیں، انشاءاللہ میں ان سب سے رابطہ کر کے ٹیلی تھون کے لیے کوشش کروں گا۔ نیت کریں گے انشاءاللہ ہم سب مل کر اپنی اس دعوت اسلامی کے لیے بھرپور عطیات جمع کریں گے۔ اللہ پاک ہماری مدد فرمائے، مددگار پیدا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں